السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ جو خبریں جو ہمارے دیش سے نکل کر آ رہی ہے، جو اٹھا پٹک جو چل رہی ہے، دنگل کا میدان ہو گیا بھائی، یہ کشتیوں کا میدان ہو گیا بھائی، جس طریقے سے کرکٹ کا بھی میدان بول سکتے بھائی، جو چوے چھکے جو ہماری عوام جو مسلمان قوم لگا رہی ہے، اب جو مسلم پرسلہ بورڈ ہو یا جماعت علماء ہو، یعنی جتنے بھی ہمارے 6-7 وہ ہے، جس طریقے سے جو ان کو روند رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو پہنچ رہے ہیں، اور صرف سپریم کورٹ کو نہیں، جو پروٹیسٹ نکال رہے ہیں ابھی ویسٹ بنگال تو چھائے ہوا ایک دم، پورے کاروباریں بند ہیں وہاں پہ، پورے کمپنیاں بند ہیں، پوری RTC بند ہے۔ اب ان کو اتنا پریشان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی بہت سپورٹ کر رہی ہے بھائی، وہ خود روڈ پہ نکلی ہے بھائی عوام کے ساتھ، یعنی اتنا نقصان ہو رہا، وہ کوئی بات نہیں برداشت کر رہی ہے۔ صرف یہ جو کالے قوانین جو بنائے ہیں نا یہ لوگ، یہ ہٹانا، اور ساتھ میں استعفیٰ مانگ رہے ہیں وہ لوگ، ساتھ میں BJP کا NDA کا استعفیٰ بھی چاہیے بھائی، پردھان منتری اور ہوم منسٹر کا جس طریقے سے جو گمراہ کرے ہیں، ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے، اور جو گھیر رہے ہیں چوطرف سے وہ قابل تعریف ہے، اور ان کو بچنا یا بچانا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگوں کو اگرچہ میں 12 سال پیچھے جاؤں گا، ہمارے پاس ایک انا ہزارے بول کے تھا، اتنے سے انہیں سمجھے نا، اتنے سے انہیں جو جس طریقے سے دلی میں بیٹھ گیا تھا، انہیں اس کو دے دیے تھے جو جیب گرم کرے تھے، کسی طریقے سے کانگریس کو ہٹانا ہے سرکار میں سے، تو وہ ایک جنا جو ہے تو 200 جنوں کو لے کے جب بیٹھا تھا تو کانگریس کی سرکار گر گئی تھی، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ اب یہ تو جو ہے سو کروڑوں میں نکل رہے ہیں روڈ پہ بھائی، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نکل رہے ہیں، کیونکہ اب ہر طرف چالو ہو چکا ہے، چاہے آندھرا ہو، چاہے تلنگانہ ہو، چاہے بہار ہو، چاہے UP ہو۔ حالانکہ UP میں تو انہوں بہت وارننگیں دیے تھے، وقت رہتے ہوئے ڈرائے دھمکائے تھے، انہوں اگرچہ جو بھی پروٹیسٹ کریں گا یا آواز اٹھائیں گا اس کو اندر ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر FIR ہو جائے گی، اس کو جیل بھیج دیا جائے گا، لیکن یہ پونگی بج گئی ان کی، پاں کریے، سمجھے نا، پہلے ان کے پھوکالے بہت بڑے پکے، ان کے گڑے تالابہ ہے، اگرچہ تیرنا آئے تو جا کے ڈبکی مارو، لیکن کون ان کے جو متر ہے نا، ان کے پاکٹیں سستا نشہ کرنے والے جو ہے نا، وہ لوگ جا کے مار سکتے ہیں۔ رہی بات انہوں اپنے آپ کو جو ہے سو وہ کسی طریقے سے بل پاس کرا لے کے بڑے جو خوشیاں منا رہے تھے، جو تھالیاں بجا رہے تھے کھپا کھپا، اب ان کو گپا گپ گپا گپ گپا گپ، اس کے بعد ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ چالو ہو گیا، کیونکہ ان کی سرکار کے لوگ خود بغاوت میں آ چکے ہیں۔ وہ پارٹیاں جو سپورٹ کرے بل کی NDA میں شامل رہتے ہوئے، ان سارے جو ہے سو استعفیٰ دے رہے، جو چیز نہیں چاہیے تھا ان کو۔ پہلی بات تو NDA میں شمولیت نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں لالچ دے کے سمجھا منا کے کسی طریقے سے وہ کرے تھے۔ اگرچہ آپ لالچ کی چکر میں آئے، اب نوٹ لینے کی چکر میں آئے تو ان کا ووٹ تو گیا، تو اسی لیے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے
नीतीश कुमार को भी लात मार रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को भी लात मार रहे, और यूपी में तो मालूम है बुड्ढा गिड्ढा सन्यासी टकला चिंदी चोर खदगिड्ढा मुंह बुड्ढा, समझे, उस अफलातून को भी लात मार रहे हैं। तो अब इनके पास बच रहा क्या? मामा जी का ठेंगा बच रहा। अब लेते बटो, अब कैसा ऐसा पाम पाम पा करते हुए बैठने का वक्त आ गया इनका। आप करने वाले ये कम ज़हनी के जो ये दिमागी बीमार जो है ना, सस्ता नशा करने वाले पाकिटें, ऐसे रोडों पे भूत बोल लेते इन्हों, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ करने की। तुम दूसरों के खांधे पे रख के चलाने वाले। जब खांधे गायब हो जाते तो तुम क्या है, तुम्हारा पिछवाड़ ऊपर आ जाता, सर नीचे चले जाता, जितना पेलना है पेलो बोल के। लेकिन जो है सो तुम पेले जाने वाले भी नहीं है, क्योंकि पूरी सड़कें जो है सो बदबू उठे हुई है। इसलिए तुम्हारे तरफ देखना अपने आप को नापिकार और बर्बाद होने के बराबर है। तुम्हारा ये हाल हो चुका है। अभी आने वाले टाइम में और बहुत कुछ देखना है। अरे भाई, अपने किसानों का प्रोटेस्ट नहीं देख सके ये लोग, बर्दाश्त नहीं कर सके ये लोग। जो खवानीन पास करे थे, जो बिलें मंजूर करे थे, उसको वापस लेना पड़ा इनको। जबकि हमारे सिख बरादरार कितने थे, अब तो जो है सो सारे दलित भी आ गए, सिखा भी आ गए, समझे, क्रिश्चियन भी आ गए इन सारी चीज़ों में। क्योंकि अब ये वक्फ बिल के बाद क्रिश्चियनों का रहता, उसके बाद जो है सो ये सीधे सीधे सिखों का रहता। ये सारी चीज़ें मालूम है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी अवाम है, हर चीज़ जानती है। तो इसलिए इनको वक्त के रहते हुए इनको रोंदा जा रहा। और रही बात मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के अलावा जो ऐलान कर दिया इनके लिए, जो अपने सरों पे कफन बांध लो बोल के जो बोले हैं, अब इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। ना इन्हों कोई कानून नाफिज कर सकते कि तुम रोड पे मत निकलो, क्योंकि ये जमहूरी हक है, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो ये चिंदी चोरों की कोई औकात नहीं है ना, इनकी कोई बातों में आने वाला है। तो अब आने वाला वक्त इनके साथ क्या होगा, या अब इनकी सरकार कितने टाइम में गिरेगी, ये आप खुद अपने आँखों से देखेंगे। क्योंकि हम तो चले जाती समझे थे, लेकिन जो दो गिरगुट ने जो रंग बदला है, किस तरीके से बदला है, क्योंकि उन लोगों को पेपरों की बदबू बहुत पसंद है भाई, पेपर की बदबू बहुत पसंद है। वो बदबू लेते बैठ गए उन्होंने, लेकिन उनको क्या मालूम, उनका पुक्का फैला देती वहाँ की आवाम, खामोश रह बैठती और उन्हें गुमराह नहीं कर सकते। अब जितना बच सकते, जहाँ बच सकते, जहाँ भाग सकते, वहाँ भाग कर बताओ। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।